ایک یہ کہتے ہیں کہ نفاس کی حالت میں ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ نفاس کہتے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد جو خاتون کو بلیڈنگ ہوتی ہے، ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، اور سخون کو نفاس کہا جاتا ہے، وہ ایام نفاس کہلاتے ہیں، اور اس میں قرآن پڑھنا زبان سے منع ہو جاتا ہے قرآن کی نیت سے۔ یہ بس یاد رکھیں، قرآن پڑھنا قرآن کی نیت سے، لہذا قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کی صرف تعریف کرنے کی نیت سے، جیسے آیت الکرسی پڑھنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کی نیت سے، جیسے پوری الحمد شریف یا ربنا آتنا فی الدنیا جو ہم پڑھتے ہیں، یہ دعا، اس کو دعا کی نیت سے کوئی پڑھے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے ذکر اذکار ہیں سب بلا کراہت جائز ہیں۔ جب قرآن کو ایک دوسری نیت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے تو باقی ذکر اذکار کیوں منع ہوں گے؟ اور حدیث میں بھی اس کی اجازت ہے۔ تو کلی کرنے کے بعد بہتر یہ ہے کلی کر لیں، اس کے بعد پڑھیں۔ بغیر کلی کی بھی کریں گے تو گناہ نہیں ہے، صرف مکروہ تنزیہی ہے۔ یعنی مکروہ تنزیہی اس عمل کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے ناپسند تو کیا ہے لیکن کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا۔ تو بہتر ہے کہ مکروہ تنزیہی بھی نہ ہو، کلی کر کے آپ ذکر اذکار کر سکتی ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر